وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر کافر مائل ہو جائیں صلح کرنے پر، فَاجْنَحْ لَهَا، تو ان سے صلح کر لو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر اللہ پر توکل بھی کر لو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے تحت نبی الاسلام نے صلح حدیبیہ بھی کر لی، حالانکہ مسلمانوں سے اس پر کافر ڈر گئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے صلح آفر کر دی، نبی الاسلام نے قبول کر لی۔ صلح حسن کی دلیل بھی یہی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت حسن ابن علی ہزاروں کا لشکر لے کر آئے تو حضرت معاویہ نے ان کو خط لکھا تھا کہ آپ صلح کر لیں میرے ساتھ، تو حسن ابن علی نے قرآن کی اس آیت کے تحت کہ اگر کافروں سے بھی جنگ ہو اور وہ جنگ کے دوران صلح آفر کریں تو آپ نے قبول کرنی ہے، تو میرے مخالفین تو پھر بھی مسلمان ہیں، تو میں ان کی صلح قبول کروں۔ ان ظالموں نے صلح حسن سے کچھ اور ہی نکال لیا۔ مجھے بتایا اگر حضرت حسن نے صلح ہی کرنی تھی تو 40,000 کا لشکر اکٹھا کر کے کیوں آگے تھے امیر شام کے مقابلے پہ؟ لشکر اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صفین پارٹ 2 لڑنے جا رہے تھے، ہاں ٹرمینیٹر 2 ہونے لگا سی، ہوتے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب صلح آفر کریے، تو پھر حضرت حسن ابن علی نے وہ صلح کی آفر قبول کر لی۔ ویسے نہ بھی کرتے اس وجہ سے کہ بھئی اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، وہ رائٹ خلیفۃ المسلمین کے پاس ہے، لیکن چونکہ اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے، پھر حضرت حسن کے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ کچھ غداری کی، کچھ بک گئے، حضرت حسن کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اس جنگ کا رزلٹ یہ نکلا، چونکہ حضرت حسن تو بےچارے نگاہ نہیں مار سکتے تھے نا، ان کو نظر آیا کہ اس جنگ کا انجام میری شکست بھی ہو سکتا ہے، اور اس شکست سے مسلمانوں کا morale اور ڈاؤن ہو جائے گا کہ شاید امیر شام کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ حاکم کے ساتھ ہے۔ لوگ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ مناظرہ نہیں کیا تو یہ جیت گیا، اب ان کو تو نہیں پتا کہ سچویشن کیا ہوتی ہے اس وقت۔ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے جو صلح کر لی ہے تو کافر جیت گئے۔ ایون حضرت عمر نے بھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، مسلم میں بھی آتا ہے، نبی الاسلام کے ساتھ تھوڑا مس بہیو بھی کر دیا، اور بعد میں وہ پوری زندگی کہتے تھے کہ مجھے سوچتا تھا کہ میں نے اتنی جرت کیوں کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ کیا ان کے مقتولین جہنم میں، ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ حضور ہر بات پہ کہہ رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہے، ہاں ایسا ہی ہے، پھر ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کو حضور نے ایک ہی جواب دیا، عمر میں اللہ کا رسول ہوں، ہاں اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ لیکن وہاں سے نکلے حضرت ابوبکر سے آ کے بات کی، حضرت ابوبکر نے تو پھر ان کو ڈانٹا، ان کا یار کیا بات کر رہے ہو، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ آیات نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آج تو ہم نے آپ کو روشن فتح دے دی ہے۔ صلح حدیبیہ جو بظاہر کافروں کی فتح ہے، یہ اصل میں آپ کی فتح ہے، کیونکہ اس میں سے تو ابو بصیر والا معجزہ ہونے والا تھا، اور وہ پوری کایا کلب ہونے والی تھی، ہمیشہ کے لیے ان مروسوں سے جان چھوٹنے والی تھی، جو بدر میں بھی چڑھائی کرنے آگے، احد میں بھی آگے، خندق میں تو ساروں کو جمع کر کے آگے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اے نبی آپ کو روشن فتح دے دی ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر بھی حضرت سہل ابن حنیف نے بھی حضرت علی کے ان ساتھیوں کو جو صلح کے اوپر آمادہ نہیں تھے تحکیم پر، ان کو پھر یہی حوالہ دیا تھا صلح حدیبیہ کا، کیونکہ وہاں پہ حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی کے ساتھ یہ والی آفر کی، اور وہ تو خیر چکر بازی سے کی نا، وہ نیزوں پہ قرآن اٹھا لیے جب جنگ ہارنے لگے، تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے مسلمان اب سامنے ایک دوسرا مسلمان قرآن نیزے پہ اٹھا کے آیا ہوا ہے، آج بھی کوئی جرت نہیں کرے گا یارا تو قرآن کی بے رحمتی ہوگی۔ دیکھو جس طرح آج کل بھی لوگ ڈرامہ بازی کرتے ہیں نا، کبھی عورتوں کو اور بچوں کو شیلڈ بنا لیتے ہیں اپنی، انہوں نے قرآن کو شیلڈ بنا لیا، حالانکہ حضرت علی اس وقت سمجھاتے رہے کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی اس کا انجام برا ہونے کا، نہیں جی نہیں صلح کرنی چاہیے جی، قرآن کا بھی حکم ہے۔ اور جب حضرت علی تحکیم پہ آئے پھر وہی لوگ خارجی بھی بن گئے کہ جی یہ تو واجب القتل تھا، آپ اس سے صلح کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے لوگ کرتے ہیں، ایک مسئلہ حل کریں دوسرا نکال لیتے ہیں۔ تو یہ صلح والا کنسیپٹ، تو صلح حسن کی بنیاد قرآن کی یہ آیت ہے
کہ اگر میدان جنگ میں وہ صلح آفر کریں تو رسول اللہ کو بھی حکم تھا، آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کی، حضرت حسن ابن علی نے بھی کی. اور ظاہر صلح جب ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں جی صلح حسن کی شرائط دکھائیں، شرائط چھوڑ دیں، بتائیں کہ جب صلح ہوتی ہے تو اللہ کے بندو، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام نے فلاں دن جو فجر کی نماز پڑھائی تھی، ہمیں حدیث سے دکھائیں کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئے تھے. تو کیا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو ہزاروں دفعہ وضو کیا ہے، ساروں کی ہزاروں حدیثیں موجود ہیں کہ فجر کے وقت جو ہے فلاں نے فلاں رنگ کے لوٹے میں وضو کروایا، ظہر کے وقت حضور نے فلاں ندی پہ؟ یار انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. یہ پوچھنے والی بات ہے کہ بغیر وضو کی کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ لہذا جب بات ہوتی ہے صلح کی، صلح کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرائط کے اوپر ہوگی. صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے تو کیا شرائط نہیں تھی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی مسلمان کافر ہو گیا ہم واپس نہیں کریں گے، ہماری طرف سے کیا آپ واپس کریں گے؟ وہ ساری شرائط لکھی گئی تھی. یہ کہتے ہیں جی صلح حسن بغیر شرطوں کے ہوگی. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صلح جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی نا، صلح بھی بغیر شرائط کی نہیں ہوتی. اب وہ شرائط اصل میں ان کی موت ہے، کیونکہ جب وہ ہم شرائط بتائیں گے نا تو ان کو پتا ہے کہ ان کے ماموں نے وہ شرطیں پوری نہیں کی، بالکل اس کے الٹ چلے ہیں. تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ جڑا نا وہ پچ ہی کھود دو. بہرحال آج وہ صلح منسوخ ہے. کربلا کے بعد صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. جب آپ نے حسن کے بچے کو قتل کر دیا، حسن کے بھائی کو قتل کر دیا، حسن کی اولاد قتل کر دی، حسین کی اولاد قتل کر دی. اگر حسن ابن علی کربلا کے موقع پر نکل آئے اور انہیں پتہ چلے کہ ان کے بھائیوں اور ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا بنو امیہ نے، تو کہیں گے یار میں نے صلح اس لیے کی تھی کہ تم نے آخری شرط جو تھی وہ بھی نہیں پوری کی، باقی تو نہیں کی سوائے ایک خمس دینے کے مال غنیمت میں، وہ بھی اللہ نے حصہ رکھا قرآن میں. نہ تم نے حضرت علی کے ساتھیوں کو معاف کیا، نہ تم نے ممبروں سے سب و شتم ختم کیا، اور نہ وہ آخری شرط کہ امت کو شورا پر چھوڑو گے. اپنی زندگی میں تو وہ شرط پوری نہیں کی کہ قرآن و سنت کے مطابق اور خلفائے راشدین کے مطابق دنیا میں یہ خلافت کا نظام چلاؤ گے، ملوکیت کا، وہ بھی نہیں چلایا. آخری ایک امید تھی کہ جاتے جاتے شاید امت پہ کوئی رحم کر جاؤ، وہ بھی نہیں کیا. الٹا اپنے بیٹے کو مسلط کر کے اور اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کیا الٹیمیٹلی. تو صلح حسن تو ویسے ہی منسوخ ہو چکی ہے، اس کا تو کوئی ذکر نہ کرے. اور جو ہوئی بھی تھی وہ ٹریٹی تھی، شرائط کے تحت ہوئی تھی. اور اس کی اصل یہ ہے، صلح حدیبیہ کی بھی اصل یہ ہے کہ اگر کافر صلح پر آمادہ ہو تو صلح کر لو، وتوکل علی اللہ، اور پھر اللہ پر توکل کرنا. پھر یہ ٹینشن نہ لینا کہ اب صلح کی ہے اس وقت تو ہم ان کو دبا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اس میں سے بہتری نکالے گا. صلح حسن میں سے بھی بڑی بہتری نکلی ہے. ہاں صلح حسن نہ ہوتی تو حضرت حسین کی کربلا کی شہادت ضائع جاتی. اس کا جواز ہی صلح حسن ہے. کربلا کیوں ہوئی ہے؟ صلح حسن کی شرائط پوری نہیں کی، الٹا اپنے بیٹے کو بنا دیا. تو حضرت حسین کی شہادت اور ان کا 20 سال تک خاموش رہنا اس بات کا ثبوت تھا کہ یار یہ 20 سال تم نے لیے تو تم نے کیا کر لیا ہے؟ قاتلین عثمان سے کیا بدلہ لے لیا ہے؟ نہیں. تو وہ 20 سالہ دور نے وہ انٹینشن، الٹا حضرت عثمان کی اولاد میں سے کبھی کسی نے قصاص عثمان کی بات کی تو اسے تھریٹ کر دی کہ اندر نام ہی نہ لئی اس چیز کا. جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، پیپلز پارٹی میں سے کوئی بات کرے نا کہ بے نظیر کے قاتلین کو پکڑنا ہے، تو پیپلز پارٹی کا ہی ایک بڑا کہتا ہے خبردار آندہ قاتلین بے نظیر دا نام لیا. کیوں؟ وہ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں. حضرت عثمان کی اولاد میں سے کبھی دوبارہ امیر شام کے سامنے کسی نے کہا نا کہ میرے باپ کے خون کے اوپر تو نے وہ کرتا لٹکا کے شام کی جامع مسجد کے اندر میرے باپ کے خون کے اوپر یہ خلافت ہتھیائی ہے حضرت حسن ابن علی سے، تو وہ خون کا بدلہ لو، اور ان کا خبردار دوبارہ نہ لیا. تو جو کرنا تھا وہ کر لیا. تو یہ چیز ہے، یہ بینیفیشری جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے فائدوں کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ پھر تم نے توکل کرنا ہے، اس کا انجام جو بھی ہو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے.